نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی پہلی 2 آیات تلاوت کی ہیں جن کا آج درس کرنا مقصود ہے۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس کے اوپر ہم پچھلے ہفتے بات کر چکے ہیں، جو کہ حروف مقطعات کے اوپر مبنی ہے، الف لام میم۔ تو اس کا ترجمہ آج ہم کیا کریں گے کہ الف لام میم جو عموماً مفسرین ہیں ان کے نزدیک یہ صورتوں کے نام ہیں، اس لیے کچھ لوگوں نے اس کا، جس میں زمخشری بھی شامل ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہاذہ الف لام میم، یہ ہے الف لام میم، یا ہاذہ سورہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے ٹائٹل سب سے پہلے آ گیا۔ یا پھر جیسے میں نے آپ کے سامنے دوسرا سب سے مشہور قول رکھا تھا جو ابن عباس کا ہے کہ اقسم بہذا الحروف، الف لام میم اقسم بہذا الحروف، الف لام میم میں ان حروف کی قسم کھاتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دونوں آپ جو ہے معنی ذہن میں رکھتے ہوئے الف لام میم کے اب آگے چلیں تو اگلا جو لفظ یہاں پر آئے گا وہ ہے ذالک۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا شروع میں بتاتا چلوں کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ جو ترکیب ہے، حالانکہ اس میں مشکل سے 4 لفظ ہیں، لیکن یہ قرآن کے ترجمے کے حساب سے ایک مشکل مقام ہے۔ لوگوں نے اس کو ترجمہ کرنے میں کافی محنت کی ہے، اس لیے آپ کو کئی آراء اس کے اوپر ملیں گی کہ ذالک الکتاب کا لفظ کیا ہے، الف لام میم اس کے ساتھ جوڑیں کہ نہ جوڑیں، اور ذالک الکتاب ایک جملہ ہے یا ذالک الکتاب لا ریب ایک جملہ ہے، فیہ اس میں جڑ رہا ہے کہ نہیں جڑ رہا ہے۔ یہ جو ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ صرف اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ قرآن کی جو عربک ہے یہ کتنی ڈینس ہے، اس کے اندر کتنے سارے معنی نکل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی جب ہم ایمانیات کے اوپر اپنے سیشنز کریں گے تو اس میں ایک سیشن انشاءاللہ پورا کا پورا ہوگا سورہ اخلاص کے اوپر، اور سورہ اخلاص جو کہ بچے کو یاد ہے وہ پڑھتے ہیں قل ھو اللہ احد، اور میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ عربی کے لحاظ سے ایک مشکل ترین جملہ ہے ترجمہ کرنے کے حساب سے۔ تو اس لیے یہ تمہید باندھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اس میں ذالکہ اور الکتاب اور لا ریب، اس کو جب ہم الگ الگ کھولتے ہیں تو اس سے کتنے مختلف معنی نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ذالکہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ اشارہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ قریب کی چیز کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، دور کی چیز کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے اشارہ بعید ہے، یعنی کہ دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے کہ آپ اردو زبان میں کہتے ہیں وہ چیز، یا آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں دیٹ تھنگ، تو وہ جو چیز دور ہوتی ہے وہ دیٹ ہے دس کے مقابلے میں، اور اردو میں وہ ہے یہ کے مقابلے میں، اسی طرح ھذا کے مقابلے میں ذالکہ ہے۔ تو یہاں پر ہی پہلا کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ جس کتاب کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ کتاب تو میرے سامنے ہے یا میں اس کو پڑھ رہا ہوں، تو اس کے لیے بعید کا اشارہ کیوں استعمال ہوا ہے، دور کا اشارہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کے اوپر ہم، اگر آپ پچھلے جو 2 دروس ہم نے کیے ہیں اگر آپ کے وہ ذہن میں ہوں تو مور اور لیس اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں، لیکن اس وقت جو جوابات سامنے آ رہے تھے وہ کافی مختصراً آ رہے تھے۔ آج میرا ارادہ یہ کہ تھوڑا سا ان کو الیبریٹ کیا جائے گا۔ تو حالانکہ یہ دور کا اشارہ کیوں استعمال ہوا ہے، کتاب کے معنی کیا ہیں، یہ باتیں پیچھے ہو چکی ہیں، لیکن آج تھوڑا سا ان کو الیبریٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جو ذالکہ کا اشارہ استعمال کیا گیا ہے مفسرین کی اس میں کئی آراء ہیں، تو پہلے میں آپ کے سامنے ان میں سے چند ایک رکھ دوں گا بہت سرسری طور پہ، اور پھر ہم فوکس کریں گے اسی کے اوپر جو آراء ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور جو رائے ہم آج بھی جس کو ایمفیسائز کریں گے۔ جیسے امام راضی نے کافی اس میں رائے لکھی ہیں، اس میں سے ایک رائے ان کی یہ ہے کہ انہ وقعت الاشارۃ بذالک الی الف لام میم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ذالکہ کا اشارہ ہے نا یہ الف لام میم کی طرف ہے، کیونکہ الف لام میم پیچھے گزر چکا ہے، بعد ما سبق تکلم بہ وانقضى، کیونکہ اس کا تکلم ہو چکا ہے، اس پہ بات ہو چکی ہے اور یہ گزر چکی،
والمنتقضی فی حکم المتباعد، اور جو کہ گزر چکا ہوتا ہے وہ دور کے حکم میں آ جاتا ہے۔ یہ پہلا انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ دوسرا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے امام رازی نے، یہ شیخ اسم ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے توسط سے کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ الْكِتَابَ بَعْضَهُ بَعْدَ بَعْضٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے، کچھ حصہ پہلے آیا ہے، کچھ حصہ بعد آیا ہے۔ وَنَزَلَ قَبْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ سُوَرٌ كَثِيرَةٌ، اور سورہ بقرہ کے نازل ہونے سے پہلے بہت ساری صورتیں نازل ہو چکی تھی، پورا مکی قرآن اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ وَهُوَ كُلُّ مَا نَزَلَ بِمَكَّةٍ مِمَّا فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى التَّوْحِيدِ، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ مکہ میں نازل ہو چکا تھا، اور مکہ میں جو قرآن نازل ہوا تھا اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کے اندر دلائل تھے بہت زیادہ، کس چیز کے اوپر؟ علی التوحید، توحید کے اوپر، و فساد شرک، شرک کے رد کے اوپر، و اثبات النبوہ، نبوت کے اثبات کے اوپر، و اثبات المعاد، اور آخرت کے دلائل کے اوپر پورا مکی قرآن تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں فقولہ، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں ذالک اشارۃ الی تلک السور التی نزلت قبل ہذہ سور، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذالکہ کا اشارہ ہے، یہ اشارہ ان مکی قرآن کی طرف ہے جس کے اندر توحید کے، شرک کے، فساد کے اور دوسرے دلائل موجود تھے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، اس لیے ذالکہ کا اشارہ اس کی طرف ہے۔ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ان باتوں کے اندر بھی کافی معنویت ہے اور کافی ان میں وزن ہے، لیکن امفسائز میں انہی دو آراء کے اوپر کروں گا جو میں پیچھے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور جس کو زیادہ تر علماء نے پسند کیا ہے، زیادہ تر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ قرآن کی جو بہت ساری تفاسیر ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک تفسیر ہی سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ دوسرے علماء کو سنیں گے تو وہ اب جو میں آپ کے سامنے جو دو چیزیں رکھنے جا رہا ہوں یہ انہی میں سے کوئی ایک چیز وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو تیسری چیز جو امام رازی لکھتے ہیں وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ذالکہ کا اشارہ دراصل ان پیشن گوئیوں کی طرف ہے جو تورات میں موجود تھی، جو انجیل میں موجود تھی، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویداس میں موجود تھی، یا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اوستا کے اندر موجود تھی کہ آخری وقت کے اندر ایک مسیحا آئے گا، اور تورات کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اللہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ تو یہ وہ جو پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، یہ ذالکہ کا اشارہ اس کی طرف ہے۔ اس لیے امام رازی لکھتے ہیں انہ تعالی خاطب بنی اسرائیل، یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں، لأن سورۃ البقرہ مدنیہ، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے، وَأَكْثَرُهَا احتجاج علی بنی اسرائیل، اور اس کے اندر جو اصل ہے وہ حجت تمام کی ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ وَقَدْ كَانَتْ بنو اسرائیل اخبرهم موسیٰ وعیسیٰ علیہم السلام ان اللہ تعالی یرسل محمدًا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْهِ كِتَابًا، اور ان کے اوپر ایک کتاب نازل کرے گا۔ فَقَالَ تَعَالَى ذَلِكَ الْكِتَاب، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر کہا ذَلِكَ الْكِتَاب ای الکتاب الذی اخبر الانبیاء المتقدمون، تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی تمہیں گزرے ہوئے انبیاء دے چکے ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُنزِلُهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ مِنْ وَلَدِ اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی پیدا کرے گا اولاد اسماعیل میں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں بہت ایمفیسس کیا ہے کہ وہ نبی امیون میں آئے گا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ تو یہ ذالکہ کا اشارہ اس پیشن گوئی کی طرف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، یا پھر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً پوری دنیا کے اندر یہ پیشن گوئی موجود تھی۔ دوسری بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی یہاں پر وہ یہ کہ یہ اشارہ دراصل اس کتاب کی طرف ہے جو اللہ کے پاس ہے، جس کو لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ وہ لوح محفوظ کیا ہے، وہ ام الکتاب کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مفسرین نے اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ تو اس لیے امام رازی لکھتے ہیں کہ انہ تعالی لما اخبر عن القرآن بانہ فی اللوح المحفوظ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے،
بقولی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، کیونکہ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ام الکتاب میں سے ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ام الکتاب کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخبر امتہ بذالک، اور اب اللہ کے رسول اپنی امت کو یہ خبر دے رہے ہیں، فغیر ممتنع ان یقول تعالی، تو اس لیے اب یہاں پر یہ خبر ہمارے پاس ہے کہ ذالک الکتاب لیعلم ان ھذا منزل هو ذالک الکتاب المثبت فی اللوح المحفوظ، کہ دیکھو وہ کتاب آ گئی جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے زمخشری کا بھی یہ قول رکھا تھا، وَمَعْنَهُ هُوَ ذَلِكُ الْكِتَابُ الْمَعُودُ، یہ وہ کتاب ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ذالکہ کا اشارہ دو طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اشارہ اس پیشنگوئی کی طرف ہے جو کہ تورات اور انجیل میں یہ لکھے ہوئے پاتے تھے کہ ایک رسول آئے گا اور اللہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یا پھر اس کا اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے اور تمہارے سامنے اس وقت یہ نازل کی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کرتے ہوئے چلے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو بڑے بڑے مفسرین اٹھے، اس میں عبد الماجد دریابادی صاحب کا نام تو سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے یہاں پر یہ بات اور لکھی ہے کہ ذالکہ کا اشارہ ھذا کے مقابلے میں عموماً اس وقت آتا ہے جب آپ کسی چیز کی عظمت بیان کرتے ہیں، جیسے فارسی زبان میں آ حضور، آ حضرت، آ جناب، تو یہ آ کا جو اشارہ ہے یہ بعید کا اشارہ ہے فارسی زبان میں، لیکن آپ کسی شخص کی عظمت کو جو کہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہو یا جس کا ذکر آپ کر رہے ہوں، جو آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو، اس کے ساتھ آ حضور لگا کے آپ یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کی بہت عظمت بیان کرتے ہیں۔ تو ذالکہ کو کنکلوڈ کریں، ذالکہ کا اشارہ دور کا اشارہ ہے، اور یہ یا تو اس لیے ہے کہ یہ پیشنگوئی کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں کی گئی تھی، اور یہ اس کا اشارہ بعید اس لیے ہے کہ یہ لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے۔ اب آ جائیں لفظ الکتاب کے اوپر۔ کتاب کے معنی تو لکھی ہوئی شے کے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی لکھی ہوئی بک رکھی ہوئی آپ اس کو کتاب کہیں گے، جبکہ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کسی بھی مسلمان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اسپوکن ورڈز میں نازل ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر ہی سنایا ہے، یعنی کہ اس کی جو ریولیشن ہے اور اس کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ دونوں اورل ٹریڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ بات کی تھی جب ہم نے انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے اوپر بات کی تھی۔ آپ دیکھیں قرآن میں سورہ شعراء کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ اللہ نے فرمائی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کا جو اتارا جانا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور یہ روح الامین کے ساتھ اترا ہے۔ روح الامین جبرائیل ہے، ان کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بات کریں گے جب ہم ایمان بالملائکہ کے موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ روح الامین کون ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوا ہے تاکہ آپ ہو جائیں لوگوں کو خبردار کرنے والے۔ قلب کے اوپر نازل کیسے ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھی ہوئی شکل میں تو آیا نہیں ہے، جیسے لکھی ہوئی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اور جس کو قرآن میں خود کہا ہے کہ وہ الواح کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اسٹون ٹیبلٹس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اس طرح سے قرآن نہیں دیا گیا۔ قرآن دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو آپ کے قلب کے اوپر اترتی تھی، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اس کی کیفیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ بتائی ہے۔ جتنی بھی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے اس میں ایک چیپٹر ضرور ہوتا ہے کہ کتاب بدع الوحی، وحی کیسے نازل ہونا شروع ہوئی، اور لوگوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دفعہ کیا ہے۔ تو بخاری، مسلم اور تمام جو احادیث کی کتب ہیں اس میں آپ کو یہ حدیث ضرور ملے گی۔ یہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت حارث بن حشام ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جواب دیا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے گھنٹیوں کے بجنے کی آواز آ رہی ہے، یعنی گھنٹی، اور سلسلۃ الجرس مطلب وہ آواز جو ہے وہ چلتی ہی چلی جا رہی ہے،
ایک گھنٹی کی آواز ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ جو کیفیت تھی میرے اوپر بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی بھاری ہوتی تھی. اس کے بعد فرمایا فَيُسْمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ مَا قَالَ، اور یہ کیفیت جب مجھ سے دور ہو جاتی تھی تو اس گھنٹی کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے یاد ہو چکے ہوتے تھے. یعنی آواز تو آئی گھنٹی بجنے کی، لیکن جب وہ ختم ہوا اور آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ختم ہوا تو آپ کو وہ الفاظ یاد ہو گئے. اور یہ بوجھ ایسا ہوتا تھا کہ دوسری احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کے ٹانگ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ تھی، اور جب یہ وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹانگ اتنی بھاری ہو گئی کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اونٹ آپ کے بوجھ سے دب گیا. یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، یا کبھی میرے سامنے جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں آتا تھا. وَيُكَلِّمُونِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، پھر وہ مجھ سے بات کرتا تھا، جو بات وہ مجھ سے کرتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ شدید سردیوں میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَتَفَصَّدُ عَرَقًا، لیکن جب وہ وحی کا اترنا ختم ہوتا تھا تو آپ کی جو پیشانی تھی وہ پسینے سے تر ہو جاتی تھی. اتنی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نزول کی ہوتی تھی. لیکن یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وحی ہوتی تھی یا جو قرآن کا نزول ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسپوکن ورڈز میں ہوتا تھا، یہ اورل ٹریڈیشن میں ہوتا تھا. اسی لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے. قرآن اور کتاب یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں، یہ ذرا غور کیجئے گا. قرآن کا جو لفظ ہے جیسے ہم آگے چل کے پڑھیں گے یہ عموماً لوگوں کے نزدیک قراءت سے نکلا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں اس کو قراءت کہتے ہیں. قراءت سے ہی قرآن بنا ہے، یعنی کہ جو چیز پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ، اور یہی قرآن کا اپنا نام ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن نے خود اپنے آپ کو اس نام سے کتنی جگہ پہ پکارا ہے. یہ میں آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت رکھتا ہوں. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر سارے جن اور سارے انسان جمع ہو جائیں ایسا قرآن لانے کے اوپر نہیں لا سکتے وہ. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیتیں آگے چل کے ہم اور ڈسکس کریں گے. یا پھر جیسا کہ سورہ زخرف میں ہی فرمایا گیا ہے اِنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ قرآن عربی ہے. یہ آیت جو ہے ہم نے پچھلے سیشن میں بھی پڑھی تھی. یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ ساری آیات جس قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ وہی کلام اللہ ہے. اور ہم بھی عام طور پہ جو ایک دوسرے کو ریفر کرتے ہیں اس کتاب کی طرف وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی شے اور کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی شے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان القرآن والقراءۃ واحد، قرآن اور قرأت یہ ایک ہی الفاظ ہیں دونوں. والدلیل علیہ، اور اس کے اوپر جو دلیل میرے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ قیامہ میں فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس کے میں وہ کہتے ہیں کہ اَيْ إِذَا تَلَوْنَهُ عَلَيْكَ فَاتَّبِعْ تِلَاوَتِهُ، کہ جب تیرے پر اس کی تلاوت کی جائے تو آپ تلاوت کی پیروی کریں. یہاں پر بھی دو باتیں نوٹ کرتے ہوئے چلیں. ایک تو یہ کہ قرآن کے لفظی معنی قرأت کرنے کے ہیں یا وہ جو پڑھی جانے والی شے ہے. دوسرے یہ ہے کہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کے اوپر ہم حالانکہ بات کر چکے ہیں لیکن آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کر رہے ہیں. یہ سب اسپوکن ورڈز کے اندر ہو رہا ہے. عبد الماجد دریابادی صاحب نے یہاں پر ایک اور بڑی ہی اچھی بات لکھی ہے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر یہ بات، جب قرآن کا آرٹیکل وہاں پر ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ یہ کتاب دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے لیکن اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. تو اسی سے بھی آپ لفظ قرآن کے ذرا معنی دیکھ لیں کہ یہ ایک پیشنگوئی کی طرف بھی اشارہ لگتا ہے کہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جائے گی.
تو یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن تو اورل ٹریڈیشن سے ہم تک منتقل ہوا ہے، لیکن اس آیت کے اندر اشارہ ہے ذالک الکتاب. کتاب کے معنی ہوتے ہیں لکھی ہوئی شے. تو یہاں پر پھر کتاب کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. کتاب کا لفظ کتبہ کاف تابع مادے سے نکلا ہے جس کے معنی لکھنے کے ہیں. جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے اس دور میں نہ تو پیپر ہوتا تھا، اس دور میں نہ تو یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز ہوتی تھیں. آج ڈیجیٹل ڈیوائسز کے اندر آپ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پیچھے. لیکن اس دور کے اندر اگر آپ نے واقعتاً کچھ لکھنا ہے، ویسے تو عربوں کا جو حافظہ تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ حافظے کے اندر ہی سارے کے سارے کلام یاد کر لیا کرتے تھے، حافظے کے اندر ہی وہ اپنے شجرہ نسب یاد کر لیا کرتے تھے. اور قرآن کی حفاظت کی بھی جو پرائمری سورس تھی وہ میمورائزیشن ہی تھی. لیکن اگر ان کو کبھی لکھنا پڑے کوئی چیز، کوئی معاہدہ ہے، کچھ ہے، تو وہ لکھتے تھے پتھر کے اوپر یا لکڑی کے اوپر. اب آپ ذرا سوچیں، پتھر کے اوپر لکھ رہے ہیں، آپ اس کو میں کارونگ کر رہے ہیں اندر. اگر ایک دفعہ آپ نے لکھ دیا تو کیا وہ مٹایا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم آج کل کاغذ کے اوپر لکھ کے پھر اس کو مٹا دیتے ہیں، یا کمپیوٹر پہ ہم نے لکھا اس کو مٹا دیا، ایسا اس ممکن نہیں تھا. آپ نے لکڑی پہ لکھ دیا، آپ نے پتھر پہ لکھ دیا، یا آپ نے چمڑا لیا، یہ کپڑا لیا، اس پہ سی کے لکھ دیا، جس کو رقم کرنا کہتے ہیں. یہ بھی ایک لفظ ہے جو کہ عربی زبان میں لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، رقم. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے لیے اصحاب الرقیم کے الفاظ بھی آئے. اصحاب الرقیم کے الفاظ آنے کی وجہ یہ ہے کہ کتبہ ان کی قبر کے اوپر لگا ہوا تھا، جس کے اوپر لکھے ہوئے تھے ان کے حالات، جس کی وجہ سے دنیا ان کو جانتی تھی. تو رقم کرنا یا کتابت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانے میں ایسی ہوتی تھیں جیسے کہ آپ نے کوئی چیز لکھ دی تو اب وہ انمٹ ہے، اب وہ مٹائی نہیں جا سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں یہی جو مادہ ہے کتبہ کا، یہ قرآن میں دیگر افعال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. یہ تو ترجمہ میں نے کیا نا، فرض کر دیے گئے. لیکن عربی فعل کیا استعمال ہوا ہے؟ کتبہ، جس کو آپ یہ کہیں گے لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر. کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قتل کے مقدموں کے اندر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. لیکن فعل کیا استعمال ہوا ہے؟ کتبہ. تو یعنی کتبہ کا لفظ جو ہے کسی چیز کو فرض کر دینے کے لیے قرآن میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لکھ دی گئی چیز وہ انمٹ ہو گئی. تمہارے اوپر یہ بات ہم نے لکھ دی، یعنی یہ بات تمہارے اوپر فرض ہو گئی. اسی لیے یہ لفظ قرآن کے اندر قانون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ دیتا ہوں سورۃ البقرہ کے اندر، جہاں پر کہ خواتین کی عدت کے مسائل آئے ہیں. یعنی کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی عورت کو خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے تو وہ ایک عدت کے پیریڈ سے گزرتی ہے. اس کے بیان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دوران میں اس عورت کو نکاح کا پیغام نہ بھیجو، نہ ہی جو ہے اس عورت سے نکاح کرو. اور یہ ضرور ہے کہ اشارے کنارے میں تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کر دو. تو اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، تم نکاح کی گرہ جو ہے وہ نہ باندھو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے. یہاں پر کتاب سے مراد عدت کا قانون ہے، یہاں تک کہ عدت کا قانون مکمل نہ ہو جائے. اس لیے یہ لفظ کتاب جو ہے قرآن میں یہ آیا ہے قانون کے لیے بھی. تو پہلا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ لفظ کتاب استعمال ہوا ہے فرض کر دینے کے لیے، دوسرے یہ لفظ استعمال ہوا ہے قانون کے لیے، تیسرے آپ دیکھیں یہ لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. اللہ کا وہ حتمی فیصلہ جو اب ٹل نہیں سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا کہ اس کے پر اس قوم کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ جو معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ہم مکی دور میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ سورہ حجر کے اندر دیکھیں الفاظ ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، کوئی بھی قوم ہے اس کو ہم ہلاک نہیں کرتے لیکن کتاب معلوم، یعنی اس کی ایک اجل ہے. اس کے لیے جو تفسیر جہاں سے میں یہ لے کر آیا ہوں اس میں آگے انہوں نے کتاب معلوم کی تفسیر کی ہے ای اجل، یعنی کہ جب تک اس کی اجل، اس کی مدت نہیں آ جاتی پوری. اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی جاندار نہیں مر سکتا
جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو کتاب معجلہ. کتاب معجلہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ لکھ دی گیا ہے کہ کس کو مرے گا، اس کی عمر لکھ دی گئی ہے. اس سے پہلے نہ تو اس کو مارا جا سکتا ہے، نہ اس سے پہلے یا جب اس کی اجل آ جائے تو اس کو بچایا جا سکتا ہے. یہ قرآن کا ایک بہت ہی آپ سمجھے زوردار ایک بیان ہے، اور یہ بیان یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ لوگ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، اور جو شکست ہوئی تھی اس کے اوپر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اس کے اوپر جو کمنٹ قرآن کر رہا ہے اس میں یہ کر رہا ہے کہ کسی کی موت نہیں آ سکتی اس وقت جب تک کہ میں نہ چاہوں، اور میں نے اس کی موت لکھ دی ہے. وہاں پر الفاظ کتاب معجلہ. گویا اس لفظ کے جو معنی ہیں وہ معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی چیز انمٹ کر دینا، کوئی بھی چیز لکھ دینا، کسی چیز کو فرض کر دینا، کسی چیز کو قانون بنا دینا، حتمی فیصلہ. اس کے لیے یہ لفظ کتاب یا کتبہ کا فعل آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں الکتاب کہوں گا، ال کا مطلب تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں دی بک کے معنوں میں آ گیا ہے. تو دی بک جب ہم الکتاب کا لفظ کہیں گے تو اس کے معنی کیا بن جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی ایک آیت رکھتا ہوں. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس کو بنایا ہے ایک عربی قرآن تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا. یہ ام الکتاب میں سے ہے جو ہمارے پاس ہے. اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس کو کہ یہاں پر ام الکتاب کہا گیا. وہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ جہاں سے کہ یہ قرآن آیا ہے، جس سے کہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو الکتاب کیوں کہا جا رہا ہے. اسی ام الکتاب کو جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْأُمِّ الْكِتَابِ لَدَيَّ، إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيَّ، تو اس کو ہی قرآن میں لوح محفوظ بھی کہا گیا ہے. یہ سورۃ البروج کے اندر فرمایا گیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ سے آیا ہے. لوح محفوظ کا ذرا ترجمہ سمجھ لیجئے. لوح کا مطلب ہے ٹیبلٹ، اور یہ ذکر ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں کہ اس دور میں اگر کسی نے کچھ لکھنا ہے تو وہ یا تو اسٹون ٹیبلٹ پہ لکھے گا یا ووڈن ٹیبلٹ پہ لکھے گا. ٹیبلٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک تختی ہے اس کے سامنے، اس تختی کے اوپر وہ گود گود کے لکھ رہا ہے. اب وہ جو ٹیبلٹ ہے، وہ جو تختی ہے، وہ ایک طریقے سے کتاب کی شکل میں اس دور میں جانی مانی جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیجز تو ہوتے نہیں تھے، یعنی کہ آپ کے پاس کاغذ تو اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا. لیکن جب اس کو لوح محفوظ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لکھ دی گئی ہے تو اب اس کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے. اصل میں یہ اس دور کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات تھی کہ لوح محفوظ دراصل ایک ایسی جگہ ہے یا ایک ایسی شے ہے جس میں جو کچھ لکھ دیا گیا اب وہ مٹ نہیں سکتا. اسی لیے آج کے جو سیشن ہے اس کا ہم نے نام رکھا تھا دی بک فرام دی پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ. پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ کا مطلب کیا ہے؟ لوح محفوظ. اسی لوح محفوظ کو سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کتاب مکنون. کتاب مکنون کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی کتاب یا عظیم کتاب. یہ ویسے جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ ایک قرآن کا سب سے عظیم مقام لگتا ہے مجھے، اور اس کے اوپر شاید ہم جب آئیں تو ہم پورا ایک سیشن اس کے اوپر وقف کریں، لیکن بہرحال آج میں صرف اس کے ترجمے پہ کفایت کروں گا. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہوں کی. اب اس کی تفصیل میں اگر جاؤں آپ کے سامنے کہ مواقع کا مطلب جہاں پر کوئی چیز واقع ہوتی ہے، اور نجوم کا مطلب سارے ستارے، تو یہاں پر قسم ہو گئی پورے یونیورس کی، پوری کائنات کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے. اس لیے آگے الفاظ ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے جو ہم نے کھا لی ہے. وہ عظیم قسم کس چیز کے اوپر کھائی جا رہی ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. یہ بہت ہی بزرگ قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ ایک مکنون کتاب میں سے ہے، ایک محفوظ کتاب میں سے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں سے ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اس کو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ کوئی چھوتے نہیں ہے، کوئی اور کی مجال نہیں ہے کہ اس کو چھو سکے. تنزیل من رب العالمین. اور اب اس کا جو اتارا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے. تو یہاں پر قرآن کریم کو کہا گیا ہے کہ وہ کتاب مکنون کے اندر ہے. ان تمام اصطلاحات سے ام الکتاب، لوح محفوظ، کتاب مکنون،
ان ساری باتوں سے چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ام الکتاب یا لوح محفوظ دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جس کے اندر جب کوئی چیز آتی ہے یا جو اس کے اندر موجود ہے وہ حتمی ہے اور وہ مکمل ہے. ہمارا جو علم ہے وہ ناقص ہے. ہمارا علم جو ہے وہ آج کا علم ہے, ہم کو فیوچر کے علم کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز سے آزاد ہے. اللہ تعالیٰ کا علم انفائنائٹ ہے, نہ تو وہ پاسٹ میں قید ہے, نہ پریزنٹ میں قید ہے, نہ فیوچر میں قید ہے. نہ ہی اس کے علم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ وہ چیز ایکسپیریمنٹ نہیں ہوگی, پروف نہیں ہوگی, جو ہمارے علم کی بنیادیں ہوتی ہیں. نہیں, جو چیز جس طرح سے ہے اور جس طریقے سے وہ تبدیل ہوگی, جس طریقے سے وہ بنائی گئی ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اسی طریقے سے جو شخص جو کام اس دنیا میں کرتا ہے, جو اعمال وہ اپنے پیچھے چھوڑتا ہے, وہ سارے کے سارے اللہ کے علم کے اندر ہے. اللہ کا علم یہ ایک ایسی اللہ کی صفت ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ایمان باللہ کے اندر اللہ کی صفات کے اوپر بات کریں گے تو اس میں اللہ کی جو سب سے زیادہ طاقتور صفت سامنے آئے گی وہ اس کا علیم ہونا ہے. وہ اپنے علم سے پوری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے ابھی کچھ آیات رکھوں گا جس سے کہ اللہ کے علم کی جو وسعت ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوگا. اس لیے یہ تینوں اصطلاحات جو ہے یہ اللہ کے علم کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے. یہ سورہ یونس کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, وما تکون فی شأن, اے نبی آپ کسی بھی حالت میں نہیں ہوتے, وما تتلو منہ من قرآن, اور نہ ہی آپ قرآن کے اندر سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ولا تعلمون من عمل, اور تم لوگ جب بھی کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو, الا کنا علیکم شہودا, ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں, ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت. اذ تفیضون فیہ, جبکہ تم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہو. تم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہو, گویا تم چیزوں کو بھول رہے ہوتے ہو, تم کو کچھ یاد نہیں ہوتا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں, اس وقت بھی ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وما يعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء, اور تمہارے رب کی نظروں سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے, خواہ وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو زمین کے اندر اور نہ ہی آسمان کے اندر. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر, اور نہ ہی ذرے سے کم اور نہ ہی ذرے سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو جو اس کی نظروں سے پوشیدہ ہو, الا فی کتاب مبین, لیکن وہ ایک واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ ہے اللہ کا علم جس کو کہ کتاب مبین کہا گیا ہے, جس کو لوح محفوظ کہا گیا ہے. سورۃ الانعام کے اندر فرمایا گیا ہے وعنده مفاتح الغیب. یہ مفاتح الغیب, یہ جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے اسی سے امام رازی نے اپنی تفسیر کا نام مفاتح الغیب رکھا ہے. غیب کی ساری چابیاں ہمارے پاس ہیں, اس کے پاس ہے. لا یعلمها الا هو, کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو کچھ بھی سمندر کے اندر ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, یہ ذرا سنیے, کوئی پتا نہیں جھڑتا ہے, کوئی پتا نہیں جھڑتا ہے, الا یعلمها, لیکن وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور نہ ہی کوئی دانا زمین کی اندھیروں کے اندر ہو. ولا رطب ولا یابس, نہ ہی کوئی چیز خشک نہ ہی کوئی چیز گیلی ہو, الا فی کتاب مبین, لیکن وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کا علم ہے, اس لیے اس کو کتاب کہا گیا ہے. یہ ام الکتاب ہے, یہ لوح محفوظ ہے. قاف والقرآن المجید, قاف قسم ہے اس قرآن مجید کی. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم, کیا ان کے اوپر یہ بات بڑی عجیب گزری کہ ان کے اندر ہی سے ایک ان کو خبردار کرنے والا آ گیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب, تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا, کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, ذالک رجع بعید, یعنی یہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یہ تو بڑی دور کی کوڑی ہے, کون مرنے کے بعد زندہ ہوگا. قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسم میں سے کیا چیز کم کر دیتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے. یعنی مرنے والے کے جسم کے ٹکڑے زمین کھا کے کہاں سے کہاں لے گئی, یہ تک بھی ہمارے پاس ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. تو وہ کتاب کیا ہے, وہ اللہ کا علم ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں, اچھا یا برا, وہ اعمال لکھے جا رہے ہیں,
اور وہ قیامت کے دن انسان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اقرا کتابک کفا بنفسک علیک الیوم حسیبا، کہ یہ کتاب پڑھ لے اپنی تو آج خود اپنے اوپر حساب لینے کے لیے کافی ہے. جو لوگ جنتی ہیں، جو لوگ جہنمی ہیں، ان کا کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے ان کی، جو کہ ایک رجسٹر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. یہ معنی ہے جناب وسیع ترین کتاب کے. اور ذالک الکتاب، یہ جو اللہ کا علم ہے جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ اٹل علم، وہ اٹل فیصلہ اللہ کا، یہ قرآن وہاں سے آیا ہے. اس لیے اگر اس قرآن کے اندر، یہ میں اگین آپ کے سامنے دو آراء رکھوں گا کہ جب یہ علم، یہ جو ام الکتاب ہے، یہ اللہ کا علم قدیم ہے، تو پھر اس سے کیا معنی اس کے اندر بن جاتے ہیں؟ اس کے اندر دیکھیں دو معنی بن جاتے ہیں. ایک معنی تو بن جاتے ہیں وہ جو حضرت سفیان، میں اگین امام راضی کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ثم جمع فیہ العلوم الاولین والآخرین، اس کتاب کے اندر آگے کے اور پیچھے کے سارے علوم جمع کر دیے گئے. اس لیے اس کو زمخشری نے کہا ہے وَمَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْكِتَابُ الْكَامِلُ، کہ یہ جو ذالک الکتاب ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ کامل کتاب ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ اصل میں کتاب کہلانے کا حق ہے، جس کو کانا ما عداہ من الکتب فی مقابلتہ ناقص، کوئی بھی دنیا کی کتاب آپ لے کر آ جائیں اس کے مقابلے میں وہ ناقص ہے. یہ کامل ترین کتاب ہے. ایک تو ذالک الکتاب کا مطلب یہ ہوا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب اب انمٹ ہے، اب اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اب کوئی اس کے مقابلے پہ آ نہیں سکتا. یہ قول فیصل بن کے اتر گئی ہے. اب اس کے اندر فرائض موجود ہیں، یہ کسوٹی بن گئی ہے تمہارے لیے جس کے اوپر تمہارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے. یہ میں آپ کے سامنے دو آیتیں رکھ رہا ہوں. ایک آیت ہے سورہ فصلت سے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، اور یقیناً کافروں نے کہا جبکہ یہ ذکر ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور یقیناً یہ ایک بہت طاقتور کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. اس کتاب کی حفاظت ایسی ہے کہ ٹھیک ہے ان کافروں نے انکار کر دیا اس ذکر کا، لیکن یہ ایک عزیز کا لفظ جو ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آگے بھی کریں گے کہ ایک بہت ہی طاقتور چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ کا اپنا نام العزیز ہے. ایک یہ ایسی عزیز کتاب ہے کہ باطل نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ نازل کی گئی ہے ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو کہ بہت حکیم ہے اور جو بہت حمید ہے. سورہ یونس کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جن کو کہ ہمارے سے ملاقات کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی ان کو اس کی امید نہیں ہے، ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تم اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ، یہ اس قرآن کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو، یہ بہت ریجٹ ہے، ہم اس قرآن کو نہیں مان سکتے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنے نفس سے بدل دوں. ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ ان کی شہرک کاٹ دیں گے. یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جو کہ اتر گئی ہے. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس جو میرے پر وحی کی جاتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم جب اپنے رب کی نافرمانی کرو گے تو ایک بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں چھو لے گا آگے. یہ ساری کی ساری باتیں جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ سورۃ الحجر کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں پر الکتاب کو اب ذرا سمرائز کر لیں. الکتاب کا جو لفظ یہاں پر ہے وہ حالانکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن اس کو یہاں پر الکتاب اس لیے کہا گیا ہے
کہ ایک تو یہ لکھ دی گئی ہے، یہ ایک اٹل حقیقت کے طور پہ اتار دی گئی ہے، اب یہ ایک کسوٹی ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ اللہ نے خود محفوظ کر دی ہے۔ اور دوسرے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے علم سے، جس کو کہ لوح محفوظ کہا گیا ہے، جس کو کہ ام الکتاب کہا گیا ہے، جس کو کہ کتاب مکنون کہا گیا ہے، یہ وہاں سے آیا ہے، اور جب یہ اترتا ہے تو پاکیزہ فرشتے اس کو اپنے جلو میں لے کے اترتے ہیں، اور کوئی جن اس کو چھو بھی نہیں سکتا دور دور تک، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ یہاں پر ذالک الکتاب تک کی جو ہماری آپ سمجھے ایکسپلینیشن تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ ہے لا ریب۔ یہ الفاظ بھی اپنے اندر جہان معنی رکھتے ہیں، خاص طور پہ اس میں جو لا ریبہ کا ایک اسلوب ہے، یہ اسلوب میں آپ کے سامنے ضرور کھولنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آگے ہمارے بہت کام آنے والا ہے، بہت زیادہ، بہت سارے مسائل جو ہیں صرف اس اسلوب کو سمجھنے سے حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ لا کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں نفی کے لیے آتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ والا لا جو ہے یہ ایک عام لا سے بہت مختلف ہے۔ اس کو عموماً کہا جاتا ہے لا نفی جنس۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ کسی بھی عام چیز کی نفی کرنی ہو تو آپ اس کے پیچھے لا لگا دیں گے بس، اور وہ چیز اپنی اصل حالت میں، یا اگر وہ اسم ہے یا فعل ہے، وہ اپنی اصل حالت میں رہے گا۔ جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، تو وہ اس میں بہت سارے ہیلے بہانے کرنے لگے، وہ گائے کو جو ہے وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ یہ انشاءاللہ تعالی ہم جب وہاں پہنچیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیوں گائے کی عظمت ان کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ مختلف سوالات کر رہے ہیں کہ وہ گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، تو اس پہ حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ بہت بوڑھی ہو نہ ہی وہ بالکل بچی ہو۔ غور کریں یہاں پر لا کے بعد فارضن جو ہے، یہ جو اسم ہے اس کی اپنی اصلی حالت ہے جس کو ہم حالت رفع کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں دو پیش لگے ہوئے ہیں، اور دو ہی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ناؤن ہے عربی زبان میں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پر دو پیش یا دو زبر یا دو زیر ہوتے ہیں۔ اب آپ ذرا آ جائیں لا ریبہ کے اوپر۔ لا ریبہ میں ریبہ جو ہے اس کی جو اصل کنسٹرکشن ہے وہ ہونی چاہیے تھی ریبن، یہ ایک اسم ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھیں کیا ہوا، لا نے سب سے پہلے تو اس کو حالت رفع سے نکال دیا، یعنی جو اس کی اصل حالت ہے اس سے یہ نکل کے ایک سیکنڈ جو حالت ہوتی ہے حالت نصب اس میں لے گیا، اور دوسرے اس کے جو اعراب تھے یعنی کہ دو پیش یا دو زبر وہ بھی گر کے ایک رہ گیا، جس کو کہ عربی زبان میں کہتے ہیں اعراب خفیف ہو گیا، تو نصب میں بھی چلا گیا اور اعراب خفیف بھی ہو گئے۔ کیوں یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ یہ عام نفی نہیں ہے بلکہ یہ نفی جنس ہے۔ نفی جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شے آپ کے سامنے جس کی آپ نفی کر رہے ہیں، آپ صرف اس شے کی نفی نہیں کر رہے بلکہ اس کی جنس میں جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں آپ نے ان سب کی نفی کر دی۔ اس لیے آپ دیکھیں جو ہمارا کلمہ ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، تو اس کی ہم ترجمہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اس کا اصل میں ترجمہ یہ کسی بھی قسم کا کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ قسموں کے خدا کیسے ہوں گے یہ انشاءاللہ جب ہم ایمانیات اور شرک کے موضوع پہ بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی کتنے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے جاتے ہیں، یا کتنے فلسفیانہ قسم کے تصورات جو ہے وہ الہ کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم اللہ کے سوا تو کسی کو نہیں مانتے۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی بھی قسم، کوئی بھی جنس خدا کی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یا قرآن میں جیسے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہ انکمپلیٹ ترجمہ ہے۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی جبر نہیں ہے دین کے اندر۔ اسی طرح لا ریب، کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ بھائی شک کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو عربی زبان کے اندر ہی 4 یا 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں ڈاؤٹ کے لیے، جس کو ہم انگریزی میں ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ شبہ استعمال ہوتا ہے، شبہ کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہوں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ کون سی چیز کون سی ہے، یہ شبہ ہے۔ شک کے معنی یہ ہے کہ آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ریب کے معنی کیا ہے؟ ریب کے معنی ہے جس کو کہ زمخشری نے بھی لکھا ہے، الریب قلق النفس و اضطرابها، یہ ایک ایسا شک ہے
جو جب آپ کے دل میں آ جائے تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس کی مثال دیکھیں. آپ ایک جگہ سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ کو سامنے مٹی کے اوپر ایک لکیر نظر آتی ہے. آپ اس لکیر کو دیکھ کے کہتے ہیں شاید یہاں سے سانپ گزرا ہے, اور پھر آپ آگے چل گئے. شاید یہاں سے سانپ گزرا ہے. شاید کا لفظ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس نے آپ کے دل میں کوئی قلق نہیں پیدا کیا. گزرا ہوگا. رات کو آپ سو رہے ہیں, کمرے میں اندھیرا ہے, آپ کو کھٹ پٹ کی آواز آئی, آپ کے دل میں خیال آیا کہیں سانپ تو نہیں ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اس شک میں اور وہ جو دن میں آپ نے زمین کے اوپر لکیر دیکھی تھی, ان دونوں شک میں کتنا فرق ہے؟ یہ شک آپ کی رات کی نیند اڑا دے گا. جب تک آپ اٹھ کے پورے کمرے کو ٹٹول نہیں دیں گے اور آپ سانپ کو یا تو پکڑ نہیں لیں گے یا آپ کو یقین نہیں ہو جائے گا کہ واقعی سانپ نہیں ہے, آپ کو سکون نہیں آئے گا. یہ ریب کے معنی, یعنی کہ دل کے اندر خلجان پیدا ہو جانا. اس دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں خدا کی کتاب کے نام سے پیش کی جاتی ہیں. جب اس کتاب کو آدمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک شک آتا ہے کہ کیا واقعی خدا کی کتاب ہے. آپ بائبل کو پڑھیے, ویسے تو ہمارا ایمان ہے بائبل کے اوپر, لیکن بائبل میں ابتدا میں ہی کچھ ایسی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی جس کے اوپر ایک شدید شک آپ کے دل میں آئے گا کہ کیا خدا ایسا کر سکتا ہے. خدا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا. وہ تو جب اللہ میاں وہاں ٹہلنے کے لیے آئے تو ان کو پتا چلا کہ پھل کھا لیا. یا پھر حضرت لوط علیہ السلام, نعوذ باللہ من ذالک, میرے منہ میں خاک, نقل کفر ناباشد, حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ سوئے اور ان سے اولادیں ہوئی. یا حضرت داؤد علیہ السلام نے, وہ عاشق ہو گئے اپنے ایک سپہ سالار کی بیوی کے اوپر, تو اس کو جان بوجھ کے کہیں بھیج کے مروا دیا تاکہ اس سے شادی کر لیں. یہ بائبل کے بیانات ہیں انبیاء کے متعلق, یہ بائبل کے بیانات ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق. ایک عام آدمی جو خدا کا اور انبیاء کا تصور لے کے اس کو پڑھے گا, اس کے دل میں شک نہیں آ جائے گا یہ کیا کتاب ہے. یا پڑھے ویداس یا پڑھے اپنشدس, ان کتابوں کے اندر کانٹرڈکشن ہی آپ نہیں پکڑ پا رہے ہوں گے. آپ وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہ جو بات ابھی یہاں کہی گئی ہے, یہ پیچھے والی بات جو بھی میں پڑھ کر آیا ہوں, یہ اس سے مماثل ہے یا اس سے کانٹرڈکٹ ہے. ایک خلجان آپ اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس طریقے کا کوئی شک, اس طریقے کا کوئی خلجان اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل کے اندر نہیں آئے گا, بلکہ جگہ جگہ کے اوپر آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہی آ سکتی ہے. جبھی اس کے اندر اتنی واضح طور پہ, یہ میں کئی مقامات آپ کے سامنے رکھوں گا, کئی مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہاں پر یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کلام کسی انسان کا ہے, مانا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے امام راضی کا لا ریب کے اوپر جو انہوں نے ایک چیز لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. المراد منہ نفی کونہ مظنۃ للریب بوجہ من الوجوہ. یہ جو یہاں پر نفی کی گئی ہے ریب کی, ان کی وجوہات کیا ہے؟ ان کی ایک وجہ کیا ہے؟ والمقصود انہ لا شبہۃ فی صحتہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیا یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی اور ہم تک منتقل ہو گئی, یا اس کے بیچ میں کوئی اس میں کرپشن واقع ہو گئی؟ کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ایسی کتاب نہیں ہے جو آسمانی کتاب کا دعویٰ کرے لیکن ساتھ میں اس کے اندر کوئی کرپشن نہ ہوئی بھی ہو. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں ولا فی کونہ من عند اللہ, نہ ہی آپ کو اس بات میں کبھی شک ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے. ولا فی کونہ معجزا, نہ ہی آپ کو کبھی اس بات میں شک ہوگا کہ یہ کتاب معجزہ ہے کہ نہیں ہے. ولو قلت, اس لیے وہ کہتے ہیں المراد لا ریب فی کونہ معجزا علی الخصوص کان اقرب لتاکید ھذا التاویل بقولہ. یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر لا ریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معجزے ہونے کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے کہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آگے اسی ریب کی تاکید آ رہی ہے. کیسے؟ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں آیت آئے گی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو لا ریب ایک تو لا نفی جنس ہے, اس کو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ہمارے بہت کام آنے والا ہے آگے, جس سے کہ ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ ایسے کھل جائیں گے, ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن کا اسلوب ہی یا حدیث کا اسلوب ہی بتا رہا ہوگا کہ یہاں پر ہر قسم کی جنس کی نفی کر دی گئی ہے. دوسرے ریب کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کسی بھی قسم کا شک نہیں, مطلب شک ایک ڈاؤٹ یا
وہ دل کا خلجان، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ امام رازی نے اس میں لکھا ہے کہ اس کی صحت پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اس کے موضع ہونے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. اب آخری چیز، اس چیلنج کو آپ دنیا کی کسی بھی ایسی کتاب کے اوپر اپلائی کر دیں جو کتاب یہ کہتی ہے کہ میں آسمانی کتاب ہوں، اللہ کی طرف سے آئی ہوں. میں نے آپ کے سامنے کئی کتابوں کے انٹروڈکشن رکھے. میں نے آپ کے سامنے بائبل کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، نیو ٹیسٹمنٹ کا میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھا. میں آپ کے سامنے رگ ویداس کا یا پوری ویداس کا یا اپنشدس کا میں آپ کے سامنے ریفرنس رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے اوستا کا رکھتا ہوں. آپ ان ساری کتابوں کو پڑھیے یا آپ ان کے پڑھنے والوں سے پوچھیے کہ کیا وہ یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو ان کو زوراسٹر نے دی، یا یہ وہی کتاب ہے جو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے دی، یا ایگزیکٹلی وہی کتاب ہے جو ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے دی. اگر آپ چاہیں تو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو اناجیل ہے وہ 4 اناجیل ہیں، اور چاروں کی چاروں اناجیل جو ہے وہ ایک ہی واقعے سے شروع ہوتی ہیں، ایک ہی واقعے پہ ختم ہو جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتی ہیں اور آپ کی کروسیفکشن پہ ختم ہو جاتی ہیں، یا اس کے بعد جو وہ آسمان پہ اٹھا لی گئی اس پہ ختم ہو جاتی ہیں. ان چاروں اناجیل کو، جس کو کہ چرچ کی انڈورسمنٹ حاصل ہے، جو کہ کینونیکل بائبلز ہیں، ان میں آپس کے اندر اتنا اختلاف ہے جس کی کوئی حد نہیں. واقعات کے اندر اختلاف ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے؟ اس لیے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں کتنی یہ زوردار آیت ہے سورہ شورا کی. سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا، جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان کا ذکر کیا کہ ان سب کا دین ایک ہی تھا، ان سب کی شریعت ایک ہی تھی. یہ سب اپنی قوموں کو پیچھے کتابیں چھوڑ کے گئے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ ان کی قوموں نے اختلاف کیا آپس میں. اختلاف کرنے کے بعد کیا ہوا ذرا یہ دیکھیں، کیونکہ ایک بڑی طویل آیت ہے. میں اس آیت کا صرف آخر کا حصہ آپ کے سامنے لے کر آیا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو بعد میں اس کتاب کے وارث بنائے گئے، یعنی کہ انبیاء چھوڑ کے گئے کتاب، اس کے بعد جو ان کے علماء تھے انہوں نے اس کتاب کے اندر خوب کرپشن کر دی. اب جن لوگ کو اگلی جنریشن کو جب یہ کتاب ٹرانسفر کی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ خود اس کے اندر شدید ترین شک میں مبتلا ہیں. وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو کہ موسیٰ کے اوپر یا عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی. اس کرائیٹیریا کے اوپر پوری کی پوری دنیا کے اندر کوئی کتاب اگر پوری اتر سکتی ہے تو وہ قرآن ہے. اس لیے اب آپ ذرا دوبارہ سے اپنے ذہن میں لے کر آئیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی کہ پیشنگوئیاں ہوئی تھیں. یہ وہ کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ سے اتری ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کہ اب آ گئی ہے جب اس زمین کے اوپر، تو اب یہ مٹائی نہیں جا سکتی. یہ وہ کتاب ہے جس کا ہر لفظ جو ہے وہ اٹل ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ بھی قرآن کے اندر ہی قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. لا ریب، اب اس کے اندر نہ تو کوئی شک ہے، نہ تو اس کے موضع ہونے میں کوئی شک ہے، نہ اس کے من جانب اللہ ہونے پہ کوئی شک ہے، نہ اس کی صحت کے اوپر کوئی شک ہے. یہاں پر ہمارا آج کا موضوع ختم ہو گیا. بس ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد الفاظ فیہ ھدی للمتقین. آپ لوگوں نے شاید یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ میں نے جتنی دفعہ بھی سورہ بقرہ کی یہ جو ابتدائی آیت کی تلاوت کی ہے، میں نے ذرا مختلف طریقے سے تلاوت کی ہے. میں نے تلاوت کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اور آپ عموماً لوگوں کو سنتے ہوں گے وہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ فیہ کو ریب کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. میں نے ایسا نہیں کیا. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ مصحف کو کھولیں جو آپ کے سامنے ہے اور اس میں آپ اس پہلی آیت کو دیکھیں تو یہ جو لفظ فیہ ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کو 3 نقطے لگے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے بعد میں بھی آپ کو 3 نقطے لگے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو ہمارے یہاں جو تجوید کی زبان ہے اس میں معانقہ کہتے ہیں. معانقہ کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا. کچھ جگہوں پہ قرآن میں آپ کو یہ نشانات ملیں گے. یہ نشانات اصل میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے، جیسے یہاں پر فی ہی ہے، آپ چاہیں اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھ لیں، آپ چاہیں اس کو آگے سے ملا کے پڑھ لیں. تھوڑے تھوڑے معنوں میں تبدیلی ہو جائے گی، لیکن یہ دونوں جو معنی ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر اس کو میں نے پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھا تو اس کے معنی کیا ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں. فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ایک تو اس کے معنی یہ بن جائیں گے. دوسرے یہ کہ اگر میں پڑھوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کے معنی ہوں گے کہ
یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ فی ہی اب میں ترجمے کے اندر لے کر آؤں گا، ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے۔ یہ دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں، ہماری تفسیر کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں نے کیوں پریفر کیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دیگر مقامات ہیں قرآن کے، ان سے بھی آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ قرآن جب اپنے لیے لا ریب کا لفظ استعمال کرتا ہے، یا جس وقت کے حروف مقطعات کے بعد قرآن کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، اس میں اصل میں قرآن کے معجزے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب قرآن کے معجزے کی طرف اشارہ ہے تو جو صحیح جو قرأت لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ آپ پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، یعنی کہ وہ معجزاتی کتاب ہے، بے شک یہ وہ معجزاتی کتاب ہے، بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کی انبیاء نے پیشن گوئی کی تھی، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس لیے میں نے اس جو قرأت ہے اس کو پریفر کیا، لیکن دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، زیادہ معنوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور ہدی للمتقین انشاءاللہ تعالی، ہدایت کے اوپر تو ہم کافی بات کر چکے سورہ فاتحہ میں۔ متقین کیا ہوتے ہیں جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم اگلے ہفتے بات کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔